اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ او نوجوانوں، گانوں میں سکون تلاش کرنے والوں، گانوں میں، سیریل میں، موویز میں، پکچر میں سکون تلاش کرنے والوں، اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ لیجئے ایک نقطہ بھی مل گیا، اگر کسی کو ٹینشن ہے، بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، شادی کرنے کی فکر ہے، قرضدار ہے، ٹینشنوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ساری دعائیں پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون۔ اتنا اچھا گھر بنا لے، اچھے سے اچھی بلڈنگ بنا لے، مکرانہ سے سنگ مرمر منگوا لے، اچھی سے اچھی طریقے سے فرنیچر گھر کا کروا لے، پی او پی کرا لے خوب اچھی طریقے سے، لیکن اگر آپ کے گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے، آپ کا گھر مردہ ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی۔ کہاں چلی گئی وہ بیٹیاں گھروں کی جو کبھی فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی؟ کہاں چلی گئی وہ گھروں کی بہویں جو کبھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بچے کو گود میں لے کر کے قرآن کی تلاوت؟ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں اتنی برائیاں ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کون سی برائی چھیڑا جائے اور کون سی برائی چھوڑا جائے، کس برائی پر روشنی ڈالی جائے اور کس کو چھوڑا جائے، کیونکہ جمعے کا خطبہ ویسے ہی مختصر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں پوری انسانیت کو ایک کنبے قبیلے سے جوڑا ہے اور تمام مسلمانوں کو بھائی قرار دیا، فرمایا انما المؤمنون اخوہ۔ پوری دنیا کے گوشے گوشے، چپے چپے، کونے کونے میں رہنے والے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اور بھائی وہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کی جان و مال کی حفاظت کرے، جو ایک دوسرے کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، وہ بھائی ہوتا ہے۔ لیکن آج ہماری مثال کچھ ایسی ہو گئی ہے، اس کتے کی طرح یا اس کتیا کی طرح ہو گئی ہے کہ ایک آدمی جو ہے اپنے جانور کو ذبح کیا، اپنے بکرے کو ذبح کیا اور چھری چھوڑ دیا، اس چھری میں خون لگا ہوا تھا بکرے کا اور چھری ایسے ہی کھڑی پڑی ہے، اس کا دھار اوپر کی طرف ہے۔ کتیا کی جب نظر پڑی تو اس نے دیکھا چھری پر خون لگا ہوا ہے، تو کتے خون کو چاٹتے ہیں، وہ کتیا اپنی زبان اس چھری پر لگاتی ہے، خون کو چاٹنا چاہتی ہے، کھانا چاہتی ہے۔ جیسی ہی وہ زبان چھری پر چلاتی ہے، دھار اوپر کی طرف ہے، اس کی زبان کٹ جاتی ہے، تھوڑا سا خون اسے ملا بکرے کا، اس کے بعد اس کی زبان کٹ گئی، اب اس کی زبان کا خون اس چھری پہ لگ گیا، اس نے دیکھا ابھی اور خون لگا ہے، وہ پھر اپنی زبان سے اس چھری کو چاٹتی ہے، پھر اس کی زبان اور کٹتی ہے اور اس کی زبان کا خون اور لگ جاتا ہے اس چھری پہ، وہ سوچتی ہے تو ابھی اور خون ہے، پھر چاٹتی ہے اور اس طریقے سے بار بار چاٹتی ہے اور بار بار اس کی زبان کٹتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس کی پوری زبان کٹ جاتی ہے، اس کے جسم کا پورا خون گر جاتا ہے اور وہ تباہ ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ آج ہماری کیفیت اسی طریقے سے ہو گئی ہے۔ آج حالت ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی پریشانی سے اتنے پریشان نہیں ہیں جتنا کہ ہم اپنے بھائی کے سکھ سے پریشان ہیں۔
ہماری حالت یہ ہو گئی ہے، ہمارے اندر کیا برائی ہے، ہم اس کی اصلاح نہ کرتے ہوئے دوسروں کے اندر برائی ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے اور دوسروں کے بارے میں بدگمانی پال کے اس کی جاسوسی کر کے اس کی برائی حاصل کر کے اور پھر غیبت چغلی کر کے اس کتے کی اور کتیا کی طرح جیسے وہ اپنی زندگی برباد کر لیتی ہے، اسی طریقے سے آج ہم دوسروں کے پیچھے پڑ کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لیتے ہیں۔ آج ہماری مثال اس کتے کی طرح ہو گئی ہے، مثال تھوڑی سخت ہے، جبکہ مسلمان کس کو کہا گیا؟ آئیے حدیث ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ غور کریں کہ ہمارے ہاتھ سے ہمارا بھائی محفوظ ہے؟ عورتیں جن کی زبانیں کینچی کی طرح چلتی ہے، وہ غور کریں کیا ان کی زبان سے ان کی بہن، ان کی پڑوسن اور ان کا رشتہ دار خوش ہے، محفوظ ہے؟ یہ مومن مسلمان کی علامت بتلائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے، مومن تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ غور کریں کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں؟ ہم جاسوسی کر کے اپنے دماغ میں بدگمانی لا کر کے اور جاسوسی کر کے دوسروں کی برائی کو حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کو بیان کرتے ہیں، ایک آدمی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں برائی تلاش کر کے، جبکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، مسلمان تو وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی، اللہ کے نبی فرماتے من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اپنے بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، جو اپنے بھائیوں کے برائیوں پر، ان کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی برائیوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اس کا اپوزٹ اگر معنی نکالا جائے، یعنی دنیا میں اگر کسی کی عزت اور آبرو سے کھلواڑ کرو گے، کسی کی عزت اور آبرو لوٹنے کی کوشش کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کو دنیا میں بھی تمہیں ذلیل کر دے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کر دے گا۔ اور یہ ہوتا ہے، کسی نے آپ کے بارے میں کوئی برائی پائی اور اس کو لوگوں سے بیان کرنا شروع کیا، بدنام کرنا شروع کیا، تو ہوتا یہ ہے آپ کو جب پتا چلا اچھا وہ اس نے میری غیبت کی، تو پتا چل گیا اچھا وہ تو خود اتنا برا ہے، اس کے اندر خود اتنی برائی، لوگ اس کے بارے میں تم سے آ کے پہلے ہی بتا دیں گے، وہ تمہاری برائی کر رہا ہے جس کے اندر خود اتنے عیب ہو۔ تو مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عزت اور آبرو پر پردہ ڈال دے گا۔ تو میرے بھائیوں، معاشرے میں یہ ساری برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، کس برائی پر روشنی ڈالی جائے؟ میں گزشتہ جمعے میں جاسوسی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھا تھا۔ جاسوسی کس طریقے سے آج معاشرے میں ہو رہی ہے، ڈیجیٹل جاسوسی، موبائل لوگوں کے نمبرات کو دیکھ کر کے، اور کس طریقے سے جاسوسی ہو رہی ہے میرے بھائیوں، آپ معاشرے پر غور کریں۔ میں امیر معاویہ کا واقعہ بتلا رہا تھا۔ امیر معاویہ کے پاس ان کے گھر ایک دن مہمان آ گیا۔ امیر معاویہ کے گھر ایک بار مہمان آ گیا، اور امیر معاویہ کی جو بیوی تھی وہ عام طور سے اپنے گھر مہمانوں کو ناپسند کرتی تھی۔ یہ واقعہ میں بتلا رہا تھا گزشتہ جمعے میں۔ ان کے گھر ایک مہمان آ گیا تو امیر معاویہ کی بیوی نے پوچھا یہ مہمان کتنے دن رکے گا؟ امیر معاویہ نے کہا تم سے کیا مطلب، مہمان کا ویسے ہی حق ہے 3 دن رکنے کا، اور رکنا چاہے گا تو رکے گا۔ اس نے کہا 3 دن رکے گا یہ مہمان کو ناپسند کرتی تھی۔ امیر معاویہ نے کہا 3 دن تو ویسے ہی اس کا حق ہے، اور بھی رکنا چاہے گا تو رکے گا، ہم اس کو بھگا تھوڑی نہ دیں گے۔ اب اس مہمان کے اندر امیر معاویہ کی بیوی عیب تلاش کرنے لگی۔ امیر معاویہ کی بیوی اس مہمان کے اندر عیب تلاش کرنے لگی، برائی ڈھونڈنے لگی کہ کوئی برائی ڈھونڈوں اور اپنے شوہر کو بتاؤں تاکہ میرے شوہر اس مہمان کو بھگا دیں۔
رات میں کھانا وانا کھلا کر کے مہمان کو الگ روم دے دیا، یہ تمہارا روم ہے، اس روم میں تم رہو۔ جائے نماز رکھ دی، نماز رات میں تہجد پڑھنا ہو تو یہ وضو کا پانی ہے، وضو کر کے تہجد پڑھ سکتے ہو، ایسے تم مسافر ہو، کوئی ضروری نہیں ہے مسجد میں نماز پڑھنے جانا ہو، تو یہ سب بتا دیا، یہ تمہارا کمرہ ہے۔ امیر معاویہ رات میں آئے، اپنی بیوی کے پاس سو گئے۔ رات کے ایک حصے میں امیر معاویہ کی بیوی قضاء حاجت کے لیے اٹھی تو سوچا لاؤ کان لگا کے دیکھتے ہیں کہ مہمان جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے۔ جیسے ہی مہمان کے کمرے میں امیر معاویہ کی بیوی نے کان لگایا تو دیکھا وہ مہمان گانا گا رہا تھا، گانا بڑا بےہودہ گانا، گانا یغنی کا لفظ، بڑا بےہودہ گانا۔ آج کل ہمارے بھوجپوری گانے کتنے گندے گندے، اس زمانے میں عشقیہ شاعری اور خطرناک ہوتی تھی، وہ گندا گانا گا رہا تھا۔ امیر معاویہ کی بیوی نے سوچا چلو مل گیا مسالہ، اب اپنے شوہر کو بتاؤں گی تو میرے شوہر ایک دم بھگا دیں گے۔ اپنے شوہر کے پاس گئی، اپنے شوہر کو جگایا، ہو میاں اٹھو۔ آج کل عورتیں ایسے ہی بولتی ہیں اپنے شوہر کو میاں، نام تو لیتی نہیں ہے۔ نام لینا آج کل کی عورتیں سمجھتی ہیں گناہ ہے، اپنے شوہر کا نام لینا سمجھتی ہیں گناہ ہے، نہیں نام لیتی ہیں۔ ایک عورت تھی جس کے شوہر کا نام تھا رحمت اللہ، وہ اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی تھی، تو ایک پڑوسن نے اس سے کہا تم تو اپنی شوہر کا نام لیتی ہوگی؟ اس نے کہا نہیں میں شوہر کا نام نہیں لیتی ہوں۔ کہا تو سب نماز کیسے پڑھتی ہو؟ جب سلام پھیرتی ہو تب تو شوہر کا نام لیتی ہوں گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ آتا ہے نا رحمۃ اللہ، وہاں تو نام لیتی ہوں گی۔ اس نے کہا میں نہیں لیتی ہوں۔ تو کہا کیسے سلام پھیرتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا میں جب سلام پھیرتی ہوں تو کہتی ہوں السلام علیکم منی کے ابا، السلام علیکم منی کے ابا، نام نہیں لیتی ہوں۔ تو عورتیں شوہر کا نام لینا سمجھتے ہیں گناہ ہے، جبکہ یہ محبت کی علامت ہے۔ تو امیر معاویہ کی بیوی نے جب سنا کہ وہ مہمان گانا گا رہا ہے تو اپنے شوہر کے پاس آئی اور جگایا، وہ میاں اٹھو اٹھو جلدی سے، دیکھو مہمان کی حرکت۔ شوہر کو اٹھایا اور امیر معاویہ جیسے اس کمرے کے پاس گئے، کہا کان لگاؤ دیکھو کیا کر رہا ہے۔ امیر معاویہ نے جب کان لگایا اس مہمان کے کمرے میں تو اس مہمان کے کمرے سے گانے کی آواز آ رہی تھی، لیکن امیر معاویہ نے اس مہمان کا گانا سننے کے بعد مہمان کو نہیں ڈانٹا، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں لائے، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کے کمرے میں لائے اور کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، تم کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ جب اللہ نے قرآن میں منع کر دیا کسی کی جاسوسی نہ کرو تو تم نے اس کی جاسوسی کیوں کی؟ جبکہ میں نے اس کا کمرہ، اس کا رہن سہن، کھانا پینا الگ کر دیا تھا، پھر تم نے اس کا اندرون خانہ اندر کی حالات کیوں معلوم کی؟ اس نے کہا اچھا میری غلطی ہے، مہمان گانا گا رہا ہے اس کی غلطی نہیں ہے؟ ارے مہمان کا جب میں نے کمرہ الگ کر دیا، وہ کمرے میں ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے، تم کون ہوتی ہو جاسوسی کرنے والی؟ اس کی غلطی، وہ جانے، اس کی غلطی ہے، ٹھیک ہے گانا گا رہا ہے، لیکن اس کی غلطی ہمیں تب پتا چلی جب ہم نے جاسوسی کی، اور جاسوسی کرنے سے منع کیا، تم نے کیوں جاسوسی کی؟ ہاں میری ہی غلطی ہے۔ عورت کو اپنی بیوی کو ڈانٹا اور ڈانٹ کر کے سلا دیا کہ اب سو جاؤ، جاسوسی واسوسی مت کرو کسی کی۔ اب بیوی کو جب ڈانٹ دو تو جلدی نہیں تھوڑی نہ آتی ہے۔ امیر معاویہ سوچ رہے ہیں کہ جلدی سے میری بیوی سو جائے، اس کے بعد میں اٹھوں اور مہمان کو جا کر کے نصیحت کروں، ورنہ بیوی کے سامنے مہمان کو سمجھاؤں گا تو مہمان بھی کہے گا دیکھو بیوی کے سامنے ذلیل کر رہے ہیں۔ اب بیوی سو ہی نہیں رہی ہے، انتظار کرتے 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 جب بہت دیر سے اس کو نیند آئی اور سو گئی، اور جب جنریٹر چلنے لگا ناک کا گھر گھر، سمجھ گئے امیر معاویہ کی بیوی سو گئی ہے۔ اب چپکے سے امیر معاویہ اٹھتے ہیں اور اس مہمان کے کمرے کے پاس جاتے ہیں کہ چلے مہمان کو سمجھا دیتے ہیں۔ مہمان کے کمرے کے پاس پہنچے تو سوچا ایک بار میں بھی پھر سے کان لگا کے سن لوں، اگر مہمان جاگ رہا ہوگا تو جاؤں گا، اور اگر سو گیا ہوگا تو کیوں نیند میں ڈسٹرب کروں گا، صبح اس کو سمجھا دوں گا۔ جیسے ہی کمرے کے پاس پہنچے اور کان لگایا تو وہ مہمان قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ مہمان بڑی اچھی آواز میں، سریلی آواز میں، ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، بھئی جو گانا اچھا گاتا ہو وہ قرآن بھی اچھا پڑھے گا، اس کی آواز اچھی ہوگی، بڑی ترتیل تجوید کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس نے سوچا یہ کیا بات ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے گانا گا رہا تھا، قرآن کی تلاوت۔ اب امیر معاویہ اپنی بیوی کے پاس گئے، کہا بیگم اٹھو اٹھو ذرا ادھر آؤ۔ بیوی کو بلایا، کہا کیا ہوا آپ تم کیوں جگا رہے ہو؟ کہا ادھر آؤ کمرے میں کان لگاؤ۔ کہا نہیں آپ نے منع کیا ہے جاسوسی، اللہ نے فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، میں کان نہیں لگا سکتی۔ کہا نہیں ایک بار لگاؤ تو صحیح۔ کہا نہیں آپ نے منع کیا تھا میں نہیں لگاؤں گی۔ کہا میں نے منع کیا تھا، میں حکم دے رہا ہوں لگاؤ تو صحیح۔
अच्छा कभी कहते हो कान लगा के सुनो नहीं, कभी कभी तो सुनो, ठीक है सुन लेती हूँ। जैसे ही कान लगाया तो कमरे से कुरान की आवाज़ आ रही थी। बीवी एकदम चौंक गई और कहने लगी वाकई में तुम्हारा मेहमान तो बहुत बड़ा बहरूपिया, तुम्हारा मेहमान तो बहुत बड़ा बहरूपिया, कभी गाना गाता है, कभी कुरान की तिलावत करता है, उसको घर से अभी भी घर से भगाने की बात। बीवी ने कहा अच्छा ये बताओ, मैं जब उसके कमरे में कान लगा करके मैंने जब सुना था तब तो मुझे डांट रहे थे कि जासूसी नहीं करनी चाहिए, अब तुमने जासूसी क्यों की? अब गलत नहीं है क्या? अमीर माविया अपनी बीवी का हाथ पकड़ करके कमरे में लाते हैं और कहते हैं मेरी बीवी जासूसी करना अभी भी गलत है, चाहे मैं करूं या तुम करो, जासूसी गलत है तो गलत है। मैंने किया मेरा भी जासूसी गलत, तुमने जासूसी किया तुम्हारा भी जासूसी गलत, लेकिन मेरी जासूसी में और तुम्हारी जासूसी में फर्क है, मेरी जासूसी में और तुम्हारी जासूसी में फर्क है। मैंने जब जासूसी की तो अपने भाई के अंदर खूबी देखी, और खूबी को अल्लाह के नबी ने फरमाया जब किसी के अंदर कोई अच्छाई देखो, किसी के अंदर जब कोई खूबी देखो तो उसको लोगों के सामने बयान करो। और तुमने जब जासूसी की तो मेरे भाई के अंदर बुराई देखी, और बुराई के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया जब अपने भाइयों के अंदर कोई बुराई देखो, कोई ऐब देखो तो उस पर पर्दा डालो, उसको छिपा लो, उस पर पर्दा डालो। तुमने मेरे भाई की जासूसी करके उसके ऐब को हाईलाइट किया है, उसके ऐब को उजागर किया, उसके ऐब को बयान किया है, और मैंने अपने भाई की जासूसी करके उसकी अच्छाई को उजागर किया है जिसको उजागर करने का हुक्म है, और तुमने उसके बुराई को उजागर किया जिसको छिपाने का हुक्म है। तुमने बुराई को बयान किया जिसको पर पर्दा डालने का हुक्म दिया गया है शरीयत में। हजरत उमर फारूक के पास एक आदमी आता और कहता अमीरुल मोमिनीन मैं आपसे एक मसला जानना चाहता हूँ, एक मसला मुझे बता दीजिए। अमीरुल मोमिनीन ने कहा पूछो। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं बहुत पशो पेश में पड़ा हूँ, मैं क्या करूँ? कहा मसला बताओ क्या बात है? वो आदमी कहता अमीरुल मोमिनीन मेरी एक बेटी है, जब वो 4-5 साल की थी तभी हम इस्लाम कबूल कर लिए थे, तभी हमने इस्लाम कबूल कर लिया था, और मेरे साथ वो मेरी 4-5 साल की बच्ची ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इसी हाल में हम जिंदगी गुजार रहे थे। मेरी बेटी जब जवान हो गई, 17-18 साल की हो गई, जवानी पर जब उसने कदम रखा तो अपने आप को कंट्रोल ना कर सकी और उससे ज़िना हो गया, उसने एक नौजवान के साथ ज़िना कर लिया। का मसला क्या है? कहा अमीरुल मोमिनीन मसला ये है कि जब उससे ज़िना हो गया, जवानी को कंट्रोल ना कर सके और उससे ज़िना सरदद हो गया, लेकिन जब उसे होश आया कि मैंने कौन सा गुनाह का काम कर दिया, कितना बड़ा बुरा अमल कर लिया, मैंने उस हद को पार कर दिया जिस हद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया था, उस हद को मैंने पार कर दिया, उस फाउंडेशन को मैंने तोड़ दिया। जब वो होश में आई अमीरुल मोमिनीन वो मेरे घर में जाती है, घर के किचन में जाती है, और किचन में एक छुरी रखी हुई थी, वो छुरी लेती है और छुरी अपने पैर पे मारती है, अपने रान पे मारती है, अपने पिस्तान पे मारती है, और वो छुरी अपने गले पर रखने ही वाली थी, अपने गले पर वो छुरी चलाने ही वाली थी कि मेरी नजर पड़ जाती है। मैं दौड़ता हुआ अपनी बेटी के पास गया, अपनी बेटी के हाथों से वो छुरी पकड़ा और छीन करके फेंक दिया, और मैंने कहा मेरी बेटी ये क्या पागलपना है, ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम अपने आप को मार डालोगी? मेरी बेटी ने कहा अब्बू मुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। अमीरुल मोमिनीन मैंने अपनी बेटी को समझाया, अरे मेरी बेटी, अरे मेरी लख्ते जिगर, तू कौन सा गुनाह कर चुकी है? दुनिया में कौन सा ऐसा गुनाह है जिसकी तौबा की जाए और अल्लाह तौबा न कबूल करे? अगर तुझसे गुनाह हो गया है, अगर तुझसे बहुत ही बड़ा गुनाह हो गया है तो तू अल्लाह से तौबा कर, अल्लाह से इस्तगफार कर, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ कर देगा। मेरी बेटी कहने लगी अब्बू मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, पता नहीं ये गुनाह अल्लाह ताला माफ भी करेगा या नहीं। अमीरुल मोमिनीन मुझे तो अपनी बेटी का ये मामला पूछना ही था, क्योंकि मैं उसका बाप हूँ, मुझे तो पता ही लगाना था कि मेरी बेटी से कौन सा गुनाह हुआ है। मैंने पूछा बेटी आखिर तुमने गुनाह कौन सा किया है? मेरी बेटी ने कहा
ابو میں نے ایک نوجوان کے ساتھ, ایک لڑکے کے ساتھ زنا کر لیا ہے. امیر المومنین جیسے ہی میری بیٹی نے جملے کہا کہ مجھ سے زنا کا سرزد ہو گیا ہے, مجھ سے زنا ہو گیا ہے, امیر المومنین میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. لیکن میں کیا کرتا, اپنی بیٹی کو مار بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ مرنے کے لیے ویسے ہی تیار تھی, وہ جان دینے کے لیے ویسے ہی تیار تھی. میں اسے ڈانٹ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ مرنے کے لیے ویسے ہی تیار تھی, چھری لی ہوئی تھی. امیر المومنین نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ کہا امیر المومنین یہ کانڈ بھی ہوئے, یہ زنا ہوئے بھی 3-4 سال ہو چکے ہیں, 3-4 سال ہو چکے ہیں. میں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا, بیٹی ٹھیک ہے زنا ہو گیا ہے, اب یہ گناہ تو واپس بھی نہیں ہوگا, ایک کام کر, تو اللہ سے توبہ کر, اللہ سے استغفار کر, اللہ تیری گناہوں کو معاف کر دے گا. امیر المومنین 4 سال تقریباً ہو چکے ہیں. 4 سال کے اس لمبے عرصے میں میری بیٹی کھانا اور مصلے کے سوا کچھ نہیں جانتی ہے. کھانا کھاتی ہے اور مصلے پہ آ جاتی ہے, اللہ سے توبہ کرتی ہے, اللہ سے استغفار کرتی ہے. کھانا اور مصلے کے علاوہ میری بیٹی کچھ نہیں جانتی ہے. اس نے رو کر کے توبہ کر کے استغفار کر کے اپنا برا حال بنا لیا ہے. اتنا روتی ہے کہ وہ اب اس کے آنکھوں کے آنسو بھی خشک ہو گئے ہیں. کا مسئلہ کیا ہے؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ آج میری بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہوا ہے. آج میری بیٹی کے لیے رشتہ, ایک نوجوان, ایک دیندار لڑکے نے پیغام بھیجا ہے نکاح کا. امیر المومنین مجھے بھی وہ لڑکا پسند ہے, میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کر دوں. میں بھی چاہتا ہوں کہ اس لڑکی کے ساتھ, اس لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں. کہا پھر تمہیں پرابلم کیا ہے؟ کہا پرابلم یہ ہے امیر المومنین میں اس لڑکے کو اپنی بیٹی کا یہ گناہ بتاؤں یا نہ بتاؤں. وہ لڑکا, اس لڑکے کو میں پسند کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ اس لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں کیونکہ وہ لڑکا بھی دیندار, میری لڑکی بھی دیندار. لیکن امیر المومنین مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں چپکے سے اس لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا, اپنی بیٹی کے اس عیب کو, اس گناہ کو اس لڑکے سے نہیں بتایا, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں میری گرفت نہ کر لے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے پکڑے نہ, مجھ سے سوال نہ کرے کہ جب تیری بیٹی سے ایک بار زنا ہو گیا تھا, تیری بیٹی سے ایک بار گناہ ہو گیا تھا, تو نے اس نوجوان کو کیوں نہیں بتایا, اس دیندار لڑکے کے ساتھ کیوں شادی کر دی. کہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال نہ کرے. اور امیر المومنین اگر میں اسے بتا دیتا ہوں, اگر نہیں بتاؤں گا تو قیامت کے دن اللہ نہ مجھ سے سوال کرے, اور اگر بتا دیتا ہوں کہ میری بیٹی نے ایک بار اس سے زنا ہوا تھا, تو وہ نوجوان دینداری دیکھ کر کے تو قریب آیا ہے, میری بیٹی کا کہ دینداری دیکھ کر کے تو قریب ہوا ہے. اگر میں بتا دوں گا کہ میری بیٹی سے زنا ہوا ہے تب تو وہ تو چھوڑ دے گا, میری بیٹی سے شادی ہی نہیں کرے گا. امیر المومنین میں کیا کروں, اس نوجوان کو اپنی بیٹی کا یہ عمل, یہ گناہ بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ امیر المومنین نے کہا اے اس بچی کے باپ, اے اس بچی کے باپ, یہ بات تو جانتا ہے اور تیری بیٹی جانتی ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ زنا ہوا ہے, اور تیرا رب جانتا ہے, اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. آج تو نے مجھے بتا دیا, مجھے بتا کر کے بھی تو نے غلط کیا, لیکن تجھے تو بتانا ہی تھا کیونکہ تجھے مسئلہ معلوم کرنا تھا. تو سن لے لڑکی کے باپ, میں تجھے مسئلہ تو نہیں بتا رہا ہوں, لیکن میں مشورہ دے رہا ہوں کہ تو اپنی بیٹی کو, اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کر دے, اپنی بیٹی کی شادی اس نوجوان کے ساتھ کر دے. تجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, تجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تجھ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال نہیں کرے گا. اس لیے سوال نہیں کرے گا کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جب انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے اور سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے, وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا. جب اس نے سچی توبہ کی ہے تو تیری بیٹی ایسی ہو گئی ہے, ایسی ہو گئی ہے گویا تیری بیٹی سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوا ہے. جب تیری بیٹی سے گناہ ہی نہیں ہوا ہے تو پھر تو کیوں جب اللہ نے تیری بیٹی کے عیب کو چھپا لیا, تیری بیٹی کے اس گناہ کو اللہ نے چھپا لیا, تو کون ہوتا اپنی بیٹی کے عیب کو ظاہر کرنے والا, اپنی بیٹی کے عیب کو اجاگر کرنے والا, اس لڑکے کو بتانے والا؟ جا اور چپکے سے اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کر دے, انشاءاللہ تجھے کوئی گناہ نہیں پڑے گا کیونکہ اس نے سچی توبہ کی ہے.
اس طریقے سے امیر المومنین حضرت عمر فاروق مشورہ دیا کرتے تھے کہ گناہوں پر پردہ ڈالو۔ میں نے کہا نا شروع میں کہ سمجھ میں نہیں آتا معاشرے میں اتنی برائیاں ہیں، کس برائی پر کو چھیڑا جائے اور کس برائی کو چھیڑا جائے۔ آج معاشرے کا حال یہ ہے، لڑکی کی شادی کرنے میں اتنی پرابلم نہیں ہوتی ہے جتنا رشتہ بٹھانے میں پرابلم ہوتی ہے، جتنا رشتہ ڈھونڈنے میں پرابلم ہوتی ہے۔ لڑکے کو دکھانا ہے لڑکی، لیکن گھر پہ نہیں دکھا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ پڑوسی کو معلوم ہے میری بیٹی کا حال، جا کر کے کہیں رشتہ نہ توڑوا دے، لڑکے والوں کو بتا نہ دے ساری چیزیں۔ اس لیے ہوتا یہ ہے، لے چلو کسی ہوٹل میں، دوسرے گاؤں پہ لے چلو دکھاؤ۔ میرے بھائیوں، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کو کیا ہوتا ہے، مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ میں یہی بتانے والا تھا شروع میں، ذہن سے نکل گیا، تھوڑا سا بھول گیا۔ مومن، اللہ کے نبی نے فرمایا المومن مرات المومن، یہ حدیث میں بتانے والا تھا، بھول گیا تھا۔ المومن مرات المومن، مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے سب کو بھائی قرار دیا پوری دنیا کے مسلمانوں کو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ عیب کو تلاش کر کے دوسروں کو بیان کرتے ہیں، عیب کو بیان کرتے ہیں دوسروں کے سامنے اور ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن مومن کی مثال کیا اللہ کے نبی نے فرمائی؟ المومن مرات المومن، مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ آئینہ معلوم ہے؟ آئینہ شیشے کو بولتے ہیں، شیشے کو آئینہ کہتے ہیں۔ ہم جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے چہرے پر، ہمارے جسم پر جو عیب ہوتا ہے وہ آئینہ بتا دیتا ہے، چپکے سے بتاتا ہے۔ جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے، ہمارا بال ٹیڑھا ہے، ہمارے چہرے پر کچھ لگا ہوا ہے، تھوڑا نکلا، پھنسی نکلا، تو آئینہ شور نہیں کرتا ہے کہ دیکھو، سب کو بیان نہیں کرتا ہے، بلکہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے آئینے نے بتا دیا تمہارے چہرے پر داغ ہے، تمہارا بال بکھرا ہوا ہے، تمہارے چہرے پر دانا نکلا ہوا ہے۔ آئینہ بتاتا ہے لیکن آپ کو ذلیل نہیں کرتا ہے۔ مومن کی مثال ایسے دی کہ مومن کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، اگر کوئی عیب اس کے اندر دیکھے تو اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اکیلے میں اصلاح کرے، اس کو ذلیل نہ کرے۔ مومن کی مثال آئینے سے، شیشے سے دی گئی ہے میرے بھائیوں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے اپنی بیوی کو سمجھایا، اے میری بیوی، میں نے جاسوسی کی، میری بھی جاسوسی غلط ہے، تمہاری بھی جاسوسی غلط ہے، میری بھی جاسوسی غلط ہے، تمہاری بھی جاسوسی غلط ہے، لیکن میں نے اپنے بھائی کے اندر اچھائی دیکھی اور اچھائی کو بیان کیا، جس کو بیان کرنے کا حکم دیا گیا، اور تم نے میرے بھائی کے اندر برائی دیکھی اور تم نے برائی کو بیان کیا، جس کو پردہ ڈالنے کا حکم دیا، تم نے برائی کو بیان کیا۔ پھر امیر معاویہ جب فجر کی اذان ہوئی، مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، تو دیکھا وہ مہمان تو پہلے پہنچا ہوا ہے، مجھ سے پہلے مسجد میں پہنچا ہوا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ فجر کی نماز جب ختم ہو گئی، وہ مہمان ہاتھ اٹھا کر کے دعا بھی کر رہا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار بھی رو رو کر کے دعا بھی کر رہا ہے۔ امیر معاویہ دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی وہ دعا مانگ کر کے فارغ ہوا، امیر معاویہ اس مہمان کے پاس چلے گئے اور مہمان سے پوچھا، میرے مہمان، میرے بھائی، میں نے آج کی رات میں ایک حصے میں تم کو گانا گاتے ہوئے سنا، اور رات کے تھوڑی دیر بعد، رات کے ایک دوسرے حصے میں نے تمہیں قرآن پڑھتے ہوئے سنا۔ یہ آگ اور پٹرول ایک جگہ جمع کیسے؟ یہ شیطان اور رحمان ایک جگہ جمع کیسے؟ ایک حصے میں تم گانا گا رہے تھے، ایک حصے میں تم قرآن پڑھ رہے تھے، یہ کیا بات ہے؟ اس مہمان نے کہا، امیر المومنین، اے امیر معاویہ، میں بہت ٹینشنوں میں رہتا ہوں، مجھے بہت الجھنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، جوان ہو چکی ہیں، ان کے رشتے کا ٹینشن رہتا ہے، مجھے ان کی شادی بھی کرانی ہے۔ اے امیر معاویہ، میں قرض دار بھی ہوں، قرضے والوں کا مطالبہ بھی ہے، مجھے قرضہ بھی دینا ہے، مجھے بہت ٹینشن رہتی ہے، میں بہت الجھنوں میں رہتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی ہے رات بھر، جب مجھے الجھن ہوتی ہے، جب مجھے ٹینشن ہوتی ہے تو میں گانا گانے لگتا ہوں، میں گانا گانے لگتا ہوں، اپنے دل کو اطمینان پہنچانے کے لیے، اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے گانا گانے لگتا ہوں، اور جب گانا گانے کے بعد بھی مجھے سکون نہیں ملتا، گانا گانے کے بعد بھی مجھے اطمینان نہیں ملتا، تو میں قرآن کھول کر کے قرآن کی تلاوت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں قرآن پڑھنا شروع کرتا ہوں تو میرے دل کو اطمینان مل جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے میں اطمینان سے سو جاتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے مجھے ٹھنڈی نیند آ جاتی ہے اور میں آرام سے سو جاتا ہوں۔ امیر معاویہ نے کہا، میرے بھائی،
क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह कुरान में फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। ओ नौजवानों, गानों में सुकून तलाश करने वालों, गानों में, सीरियल में, मूवीज में, पिक्चर में सुकून तलाश करने वालों, अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। लीजिए एक नुक्ता भी मिल गया। अगर किसी को टेंशन है, बेटियां जवान हो चुकी हैं, शादी करने की फिक्र है, कर्जदार है, टेंशनों में डूबे हुए हैं, वो अल्लाह का ज्यादा से ज्यादा जिक्र करें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये सारी दुआएं पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें। अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, अल्लाह के जिक्र करने से घरों में खैर व बरकत आती है, अल्लाह का जिक्र करने से घरों में खैर व बरकत आती है। आज बहुत सारे लोगों की शिकायतें होती हैं, हाफिज साहब हमारी बेटी बीमार रहती है, लगता है हमारे घर में आशेब का, जिन्नात का साया है, काला कलिकवा पता नहीं क्या बोलते, काली और काले का साया है, आशेब है। ये शिकायतें क्यों है? क्योंकि हमने अपने घर को अल्लाह के जिक्र से खाली कर दिया, हमने अपने घर में कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना बंद कर दिया, इसलिए हमारे घरों में शैतान और जिन्नात का साया आ गया। मेरे भाइयों, शैतान और जिन्नात का साया आ गया। आप कितना अच्छा घर बना ले, अच्छे से अच्छी बिल्डिंग बना ले, मकराना से संगमरमर मंगवा ले, अच्छे से अच्छी तरीके से फर्नीचर घर का करवा ले, पीओपी करा ले खूब अच्छी तरीके से, लेकिन अगर आपके घर में अल्लाह का जिक्र नहीं होता है, आपका घर मुर्दा है, आपका घर मुर्दा है। ये मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फीह, मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फीह वल बैतिल्लज़ी ला युज़करुल्लाहु फीह मसलुल हय्य वल मय्यित। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है, जिस घर में कुरान की तिलावत की जाती है, जिस घर में नमाजें पढ़ी जाती है, अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वो घर जिंदा है। और जिस घर में अल्लाह का जिक्र नहीं होता है, जिस घर में गाने बजते हैं, जिस घर में मूवीज देखी जाती हैं, जिस घर में पिक्चर चलते हैं, वो घर मुर्दा है, मुर्दा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। कहाँ चली गई वो बेटियां घरों की जो कभी फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत किया करती थी? कहाँ चली गई वो घरों की बहुएं जो कभी फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने बच्चे को गोद में लेकर के कुरान की तिलावत किया करती थी? आज वो माएँ दुनिया इस गांव में नजर नहीं आती हैं, वो बेटियां नजर नहीं आती हैं। आज शिकायतें होती है कि हमारे बच्चे को कलमा नहीं आता, दुआ नहीं आता। क्यों नहीं कलमा आ रहा है? क्यों नहीं बच्चे को दुआ आ रहा है? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब किसी के घर में बच्चा पैदा हो और जब वो 7 दिन का हो जाए तो उसका अकीका करो और अच्छा नाम रखो, अच्छा नाम रखो। और जब वो थोड़ा थोड़ा बोलने लगे, गूंगा गू कुछ भी बोलने लगे, थोड़ा थोड़ा बोलने लगे, तो उसे अल्लाह अल्लाह बोलना सिखलाओ, उसे अल्लाह बोलना सिखलाओ। ये कब कहा जा रहा है? जब बिल्कुल बच्चा सिन्नी में छोटा सा है, अभी थोड़ा थोड़ा बोल रहा है, उसे अल्लाह बुलवाओ। और जब अच्छी तरीके से बोलने लगे, साफ तरीके से अब्बू बोलने लगे, अम्मी बोलने लगे, दादा बोलने लगे, दादी बोलने लगे, यही सारी चीजें बच्चे पहले बोलते हैं। जब वो अच्छी तरीके से थोड़ा साफ बोलने लगे तो उसे ला इलाहा इल्लल्लाह बोलना सिखलाओ। ये कब कहा जा रहा है? जब बच्चा छोटा सा है। आज बच्चा 10 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, उसे कलमा नहीं आता। क्यों नहीं आता? हाफिज जी पढ़ाई भी नहीं की, हाफिज जी पढ़ाई नहीं की ने। ये कब कहा जा रहा है? बच्चा छोटा सा है तभी उसको कलमा सिखाओ, तभी उसे अल्लाह बोलना सिखलाओ। और ये कब होगा? जब हमारे घर में दीनदार माएँ होंगी, दीनदार माएँ। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फज़फर बिज़ातिद्दीन। ओ मेरी उम्मत के लोगों, ऐ मेरी कौम के लोगों, जब भी तुम अपने घर में कोई बहू लेकर के आओ, जब भी अपने होने वाले बच्चों के लिए कोई माँ लेकर के आओ, अपने बच्चों के लिए कोई बीवी लेकर के आओ, तो दीनदार माँ लेकर के आओ, दीनदार बहू लेकर के आओ, दीनदार बीवी लेकर के आओ। दीनदार रहेगी
گی تو بچے کو اچھی تربیت کرے گی، بچے کو اچھی تربیت کرے گی۔ ورنہ دیکھ لیجئے گاؤں میں آج بچوں کو جتنے نئے نئے گانے جو ابھی 2-4 دن ہوئے نکلے ہوئے وہ گانے یاد ہیں، اور جو برسوں سے اذان میں پڑھے جاتے ہیں کلمہ اور اذان، وہ آج بچوں کو نہیں یاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں نے اچھی تربیت نہیں کی۔ آپ تعجب کریں گے، میں اپنی بات بتلا رہا ہوں، میں نے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، لیٹرین کی دعا، یہ ساری دعائیں مکتب میں نہیں یاد کی، مکتب میں نہیں یاد کی۔ میں اپنے گھر کا سب سے چھوٹا بیٹا ہوں، سب سے چھوٹا، بہت دنوں تک اپنی ماں کے پاس سوتا رہا، بہت دنوں تک۔ میں جب اپنی ماں کے پاس سوتا تھا تو میری ماں بستر پر مجھے سونے کی دعا پڑھاتی تھی، سو کر اٹھنے کی دعا یاد کراتی تھی، کلمہ یاد پڑھاتی تھی۔ حال یہ ہوا کہ مکتب جانے سے پہلے یہ ساری دعائیں یاد ہو گئیں۔ آج ہمارا بچہ 10 سال کا ہو گیا، کانوینٹ میں جا رہا ہے، اس کو کلمہ نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دینداری کو معیار نہیں بنایا، اپنے گھر میں دیندار بہو نہیں لائے۔ آج یہ دن دیکھنا پڑے گا، یہ دن دیکھنا پڑے گا۔ آپ تعجب کریں گے اولاد کی تربیت میں ماں کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے۔ امام بخاری کو کون نہیں جانتا؟ امام بخاری کو امام بخاری بنانے والی ان کی ماں کا بہت بڑا رول ہے۔ امام مسلم کو امام مسلم بنانے والی ان کی ماں ہے۔ امام تیمیہ کو امام تیمیہ بنانے والی ان کی ماں ہے۔ شیخ عبد القادر بغدادی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بنانے والی ان کی ماں ہے۔ آج امام بخاری کو پوری دنیا جانتی ہے، امام مسلم کو پوری دنیا جانتی ہے، امام تیمیہ کو پوری دنیا جانتی ہے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو پوری دنیا جانتی ہے، لیکن ان کی ماں کو کوئی نہیں جانتا، ان کی ماں کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ ایک عورت حیا والی عزت دار عورتیں ہوتی ہیں جو پردے کی آڑ میں رہ کر کے اپنے بچے کو مبلغ بناتی ہے، محدث بناتی ہے، دین کا داعی بناتی ہے، اور پردے کی آڑ میں رہ کر کے گمنامی کی زندگی جی لیتی ہیں۔ انہیں آج کوئی نہیں جانتا۔ میرے بھائیوں، تاریخ ہر چیز کو دہراتی ہے، تاریخ ہر چیز کو دہراتی ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر امام بخاری کو امام بخاری بنانے والی ان کی ماں ہے، اگر امام مسلم کو امام مسلم بنانے والی ان کی ماں ہے، امام ابن تیمیہ کو امام تیمیہ بنانے والی ان کی ماں ہے، شیخ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بنانے والی ان کی ماں ہے، تو یاد رکھیے ایک ڈاکو، بہت بڑا ڈاکو گزرا ہے جن کا نام ہے ڈاکو سلطان، جس کا نام ہے ڈاکو سلطان۔ اس ڈاکو سلطان کو ڈاکو سلطان بنانے والی اس کی ماں ہے۔ اس ڈاکو سلطان کو بھی اس ڈاکو سلطان بنانے والی اس کی ماں ہے۔ وہ صرف سلطان تھا، وہ سلطان تھا، وہ بادشاہ بھی بن سکتا تھا، وہ سلطان مولانا کے نام سے بھی جانا جا سکتا تھا، سلطان عالم کے نام سے بھی جانا جا سکتا تھا، لیکن اس کی ماں نے اس کے ساتھ جو کیا، اس لیے وہ ایک چور بنا، چور نہیں بلکہ ڈاکو بنا، اور ڈاکو اتنا بڑا کہ دن دہاڑے پکڑتا، پسٹل دکھاتا، تلوار دکھاتا اور دن دہاڑے مال چھینتا، اتنا بڑا ڈاکو بن گیا۔ تو اولاد کی تربیت میں ماں کا بہت بڑا رول ہے۔ اگر بچے کو چاہتے ہیں نیک ہو، آنے والی نسل ہماری نیک ہو، آپ اپنے گھر میں جو بہو لائیں خوبصورتی کو معیار نہ بنائیں، دینداری کو معیار بنائیں۔ دیندار اگر آپ اپنے گھر میں لائیں گے تو آپ کے گھر میں امام بخاری جیسی شخصیتیں پیدا ہوں گی، امام مسلم جیسی شخصیتیں پیدا ہوں گی، اور یہی گھومنے والی کھلی کتیوں کی طرح اور سال کی طرح گایوں کی طرح گھومنے والی، ڈانس کرنے والی اور بے حیا بدچلن عورتوں کو لے کر کے آئیں گے تو یقین مانیے پھر آپ کا بیٹا 10 نہیں 20 سال کا ہو جائے، 50 سال کا ہو جائے، آپ کے بیٹے کو کلمہ نہیں آئے گا۔ میں جانتا ہوں ایسے بڑے بڑے ڈاکٹر، آپ ہنس رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر جنہوں نے بچپن سے تعلیم حاصل کی کانوینٹ میں، مسلمان ہیں، MBBS ڈاکٹر ہیں، بچپن سے مکتب نہیں دیکھا، عربی اسکول نہیں دیکھا، مکتب سے بچپن سے انہوں نے کانوینٹ کی تعلیم حاصل کی، آج MBBS ڈاکٹر بن گئے۔ MBBS ڈاکٹر، حالت یہ ہے کہ ان کو پیشاب کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، ان کو پیشاب کرنے کا طریقہ، کتوں کو پھر بھی پیشاب کرنے کا طریقہ معلوم ہے، وہ پیشاب کرتا ہے تو پیر اٹھا لیتا ہے، چھینٹا نہ پڑے، وہ پیر اٹھا لیتا ہے، اونچی جگہ پر کرتا ہے کہ دیوار پر پڑے گا، میرے اوپر نہ پڑے۔ لیکن یہ
मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ। एक शायर कहता है कि तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, जायज़ है गुब्बारों में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंदे आजिज़ का रहे याद, पर एक सुखन बंदे आजिज़ का रहे याद, अल्लाह को और उसकी हकीकत को न भूलो। मेरे भाइयों, अल्लाह की पहचान बचपन में कराई जाती है अपने बच्चे को। आज बच्चा 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया और उसे कलमा नहीं आ रहा है। ज़रूर हमारे अंदर क्यों नहीं आ रहा है कलमा अपने बच्चों को? हमारे बच्चों को क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने दीनदारी को मेयार नहीं बनाया है। ये चीज़ बचपन की है, बचपन में उन्हें पढ़ाया जाता है। तो मेरे भाइयों, अमीर माविया ने इस तरीके से अपनी बीवी की इस्लाह की कि तुमने जासूसी की, तुमने गलत किया है, जासूसी मैंने भी की, मेरी भी जासूसी गलत है, तुमने जासूसी की, तुम्हारी भी जासूसी गलत है, लेकिन फ़र्क है दोनों जासूसी में, दोनों जासूसी में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि मैंने अच्छाई को देखा और अच्छाई को बताया जिसको बयान करने का हुक्म है, और तुमने बुराई को देखा, बुराई को बताया जिस पर पर्दा डालने का हुक्म है। मेरे भाइयों, अगर हम किसी के अंदर बुराई देखें, अकेले में उसकी इस्लाह करें, उसकी इस्लाह करें, ये मोमिन की अलामत है। अल मोमिनु मरातुल मोमिन, मोमिन मोमिन के लिए आईना होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन हमें दीन की सही समझ अता फरमा, हमें एक दूसरे के खैर ख्वाह बनने की तौफीक अता फरमा, हमें एक बना, नेक बना, अपना और अपने नबी का चाहे